حضرت سلطان العارفین سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام تیفور بن عیسیٰ، بہت بڑی ہستی اولیاء کرام میں، بہت بڑی ہستی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے خلیفہ ہیں آپ، اہل بیت کا ہی فیضان ہے سب میں، انہی کے ہی ٹکڑے کھاتے ہیں ہم سب۔ توجہ کیجئے گا، ایک شخص ان کے پاس آیا، 12 برس رہا، 12 برس کے بعد کہنے لگا جی میں جا رہا ہوں۔ فرمایا کیوں جا رہے ہو، کوئی شکایت؟ اس نے کہا نہیں جی کوئی شکایت نہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ جی بڑی شہرت سن کے آیا تھا کہ آپ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، تو میں نے سوچا میں کرامتیں دیکھوں گا، مجھے تو کوئی کرامت نظر نہیں آئی 12 برس میں، اس لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ بتاؤ، 12 برس رہے ہو، صبح و شام دن رات اکیلے اور محفل میں ہر جگہ تم نے دیکھا، میں نے کوئی کام شریعت و سنت کے خلاف کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہتے ہو؟ زمین ہمارے لیے پھٹ نہیں جاتی جتنے ہم گناہگار ہیں، باتیں کریں ہم دین کے خلاف، کوئی نبی کے خلاف، کوئی قرآن کے خلاف، کوئی اہل بیت کے خلاف، کوئی صحابہ کے خلاف، کوئی اولیاء کے خلاف، شکایتیں کرنے والے ہم لوگ، ہمیں سوچنا ہوگا۔ صحابہ کرام کو کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ بارگاہ رسالت میں آتے تھے، بارش نہیں ہو رہی ہے تو میرے آقا کی بارگاہ میں، کسی کی کوئی تکلیف نہیں جا رہی ہے تو میرے آقا کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ آنکھیں، ہاتھ، پاؤں ان کے پاس بھی تھے لوگوں کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر صورت بشری میں تشریف لائے، دیکھنے میں بظاہر صورت بشری میں تشریف لائے، حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، مگر وہ دیکھتے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو بھی دیکھتے تھے، اور آ کر فریاد کرتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ ان کا اشارہ ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب عقیدہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے گھر میں مشکیزہ چمڑے کا تھیلا، لیدر بیگ جس میں پانی بھرتے تھے، اس کو منہ لگا کے پانی پیا، مشکیزہ بھرا ہوا تھا پانی سے، حضور نے منہ کھول کے اس کے بیگ کے منہ سے اپنا منہ لگا کے پانی پی لیا، گھر والوں نے اتنا چمڑا کاٹ لیا کہ اس کو بطور تبرک رکھیں گے، اس کو نبی کے لب لگ گئے۔ یہ محبت تھی ان کی۔ دین پر عمل کرنا نقصان نہیں ہے، میرے نبی سے پیار کر کے دیکھیے، آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی، کتنی کامیاب ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے اگر ایسی بات ہے تو مسلمانوں کی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جو بھی عمل کرتا ہے دنیا بدل جاتی ہے، یقین کر کے دیکھیں اور اس کو آزما کے بھی دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں لوگ۔ میں نے آپ کو شاید یہ بات سنائی تھی، میرے نبی کے لعاب کی برکتیں۔ ایک شخص تھا، اس کے جسم سے بہت خوشبو آتی تھی، بہت خوشبو آتی تھی اس کے جسم سے۔ 4 بیویاں تھیں اس کی، وہ اپنے شوہر کی خوشبو سونگھتی تھیں، انہوں نے عطر جس کو آپ پرفیوم کہتے ہیں وہ دنیا سے منگوانے شروع کیے، مہنگے سے مہنگا عطر لے رہی ہیں، مگر شوہر سے آنے والی خوشبو زیادہ ہے اور اچھی ہے۔ وہ ساری جو ان کو پیسے ملتی تھی کپڑوں پہ نہیں لگاتی تھی خوشبو پہ کہ ہم شوہر سے ہماری خوشبو زیادہ ہو جائے، نہیں ہو سکی۔ چاروں نے ایک دن پکڑ لیا اس کو کہ ہمارے پیسے ختم ہو گئے،
خوشبوئیں لے لے کے مہنگی سے مہنگی خوشبو لی ہے، تیری خوشبو زیادہ کیوں؟ کون کیا لگاتا ہے تو؟ اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں لگاتا۔ اور زیادہ حیرانی کی بات، کچھ نہیں لگاتا اور پھر اتنی خوشبو؟ اس نے کہا ہاں یہ ایک راز ہے۔ بتاؤ؟ اس نے کہا جی میری اسکن، جلد جو ہے نا، اس پہ پھنسی یا پھنسیاں نکل آئی تھی۔ اسکن ڈیزیز، کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، الرجی ہو جاتی ہے، تو پھنسی نکل آئی تھی جسم پہ۔ میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا گیا۔ اس زمانے میں بھی طبیب، جن کو آج کل آپ ڈاکٹر کہتے ہیں، میڈیکل پریکٹیشنر، وہ دیہاتوں میں بھی ہوتے تھے، وید بھی ہوتے تھے، اور یہ طبیب بھی ہوتے تھے جن کو ہم حکیم کہہ لیتے ہیں۔ وہ سیدھا حضور کے پاس آیا۔ کیوں؟ مشکل کشا سمجھ کے آیا، دافع البلا سمجھ کے آیا، دافع الوبا سمجھ کے کہ یہ وبا کو دور کریں گے، بلا کو دور کریں گے۔ قرآن نہیں پڑھتے آپ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَأُبْرِئُ، عربی آتی ہو تو دیکھیں یہ کون سا ٹینس ہے۔ میں شفا دیتا ہوں، ابریئو، میں شفا دیتا ہوں، کس کو؟ کوڑ والے کو، مادرزاد اندھے کو۔ قرآن ہے، مگر ساتھ کہہ دیا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کی عطا کے بغیر تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی عطا کے بغیر تو کچھ کسی میں کمال سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، نبی پاک نے بھی نہیں فرمایا میرا کام احکام بتانا، سنانا، تبلیغ کرنا، دین سکھانا ہے، اس کے لیے یہ تو اسکن ڈیزیز ہے یا جلدی بیماری ہے، جاؤ کسی طبیب کے پاس۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے اتارو۔ تو جتنا حصہ ڈھانکنا ضروری ہے وہ میں نے ڈھانک لیا، کیونکہ مرد کے لیے نیول سے نی تک، ناف سے گھٹنوں تک، اس کو چھپانا ضروری ہے۔ میرے وہ نوجوان جو نیکر پہنتے ہیں، شارٹس، وہ ایسے ہوں کہ آپ کا گھٹنا کور ہو، گھٹنا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ جو گھٹنے سے اوپر ہے وہ آپ رات کو سوتے وقت بستر میں پہن رہے ہیں تو اور بات ہے، لیکن یاد رکھیں اگر آپ شارٹس پہن کے باہر نکل رہے ہیں، گھٹنے کور ہونے چاہیے، ڈھکے ہونے چاہیے، ورنہ آپ کا وہ لباس آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ کھیلوں کے لیے جو آپ لوگوں نے بنا لیے ہیں اس طرح کے، یہ بھی خواہ وہ پہلوان کا ہو، خواہ وہ ہاکی کھیلنے والوں کا ہو، فٹ بال والوں کا ہو، وہ شرعاً درست نہیں ہے۔ آپ اتنی لمبی نیکر بھی پہن سکتے ہیں کہ آپ کے گھٹنے چھپ جائیں آرام سے، اور اگر آپ کو چلنے میں دشواری ہے تو ڈھیلے رکھیں، ٹائٹ میں پرابلم ہوتی ہے نا۔ بہرحال یہ بات آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے اتارو، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کپڑے اتارے، جو ڈھانکنا تھا ڈھانکا۔ نبی پاک نے اپنی تھوک مبارک میرے جسم پہ ڈال کے اپنے ہاتھ سے مل دی۔ یہاں پھر ایک بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے، ہاتھ نہ لگے، ٹچ نہیں کرنا، ہاتھ نہ ملائیں، احتیاطی تدابیر، پریکاشنز، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ میں نے کب انکار کیا؟ مگر وہاں پھنسیاں ہیں، اسکن ڈیزیز، اور اپنے ہاتھ سے مل رہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نہ ایسا کیجئے گا، لیکن آپ کو ایمان کی بات بتانی ہے کہ اگر اللہ پر یقین ہو تو پھر آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی تدبیر بھی آپ کے کام آئے گی۔ اگر یقین نہیں ہے تو شاید تدبیر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ یقین نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اصل بات ایمان کی ہوتی ہے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ذہن میں ہونا چاہیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے مل دیا، اس دن سے بیماری بھی دور ہو گئی اور میرے جسم میں خوشبو آ گئی۔ میں کوئی عطر نہیں لگاتا، یہ سب لعاب مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔